ایک زمانہ تھا، ایک درخت کو لوگ پوجنے لگے، تو وہاں ایک صوفی تھا، عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ اسے پتا چلا کہ لوگ درخت کو پوج رہے ہیں، تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی، توحید کی غیرت ہوتی ہے، وہ جاگی اور وہ کھڑا ہوا، اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ رہے ہیں اور پوج رہے ہیں۔ ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا، اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا، اور شیطان نے راستہ روکا، اس نے پٹک کے شیطان کو زمین پہ مارا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے۔ شیطان بہت مکار ہے اور وہ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں لوٹتا، اس کے بڑے مکر و فریب اور دجل و تلبیسات ہیں۔ اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، آپ درخت کو کاٹیں گے، لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، پھر آپ کو ان کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا، اور سویرے شام لڑائی ہی لڑائی، آپ کی عبادتوں کے وقت میں خلل آئے گا۔ تو آپ نے ان کی قبر میں تھوڑا جانا ہے، آپ کی قبر اپنی ہے، ان کی قبر اپنی ہے، آپ چھوڑیے ان کو۔ اور ساتھ ہی کہا کہ جب آپ مصلی اٹھایا کریں گے تو نیچے سے 1 درہم مل جایا کرے گا آپ کو، تو آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے اور آپ فارغ البال بھی ہو جائیں گے۔ اس طرح باتوں میں لگایا اور وہ زاہد صاحب واپس آ گئے، نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، درہم ملا، بڑے خوش ہوئے اور دلیلیں تراشنے لگے۔ واقعی مجھے کیا لگی، تمہیں غیر سے کیا، تم اپنی نبیڑو، تم اپنی قبر میں جانا ہے، جائیں وہ بھاڑ میں، مجھے کیا لگے، مجھے ان کے بارے میں کیا پوچھا جانا ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد مصلی اٹھاتا ہے تو 1 درہم ملتا ہے۔ کافی دن گزر گیا، دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو گیا۔ ایک دن مصلی اٹھایا تو کوئی درہم نہیں نکلا، پھر دوبارہ کلہاڑا اٹھایا، اٹھا، راستے میں پھر شیطان کھڑا تھا، کہا کدھر جا رہے ہو، کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا۔ اس کو تجربہ تھا کہ میں اس کو پٹک کے زمین پہ مارا تھا، یہ میرے سے طاقتور تو ہے ہی نہیں۔ اس نے پھر گریبان سے پکڑ لیا، شیطان نے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ وہ زاہد صاحب پریشان ہو گئے، شیطان کو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا، میرا تو تجربہ ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں تم کمزور ہو، لیکن اب تم نے پٹک کے مجھے زمین پہ مارا۔ تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو۔ تو جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تو پھر عمل نہیں رہتا، عمل میں قوت نہیں رہتی، پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں، نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں، صفیں کج دل پریشاں، سجدے بے ذوق کہ وہ جذبے اندروں باقی نہیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں۔ پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن رسم ہوتی ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، رسم ہوتا ہے، قرآن دل کو پھر نہیں بدلتا، اس لیے کہ رسم ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ جب رسم ادا ہو رہی ہو تو پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا۔ جب قرآن کے طور پہ پڑھا جا رہا ہو پھر یہ دلوں میں رنگ اتارتا ہے اور معرفت کا نور دیتا ہے اور دلوں کے زنگ اتارتا ہے۔ ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک سانس بامقصد ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوارگی کے ساتھ، کس بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے 2 باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے عالم اور فقیہ ہونے کے باوجود یہ درویشوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو کسی نے دیکھا کہ حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہو اور اتنے بڑے فقیہ ہو، اس فقیر سے کیا ڈھونڈتے ہو، بشر حافی سے کیا تلاش کرتے ہو؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ تو فقیروں کی باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ فقیروں کی 2 باتوں نے، امام شافعی بولے کہ مجھے بڑا فائدہ دیا۔ ایک تو یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ وقت کے گھوڑے پہ تم سوار ہو کے اپنی مرضی سے وقت کو چلاؤ، یا پھر تم وقت کے رحم و کرم پہ ہو اور اس کی موجیں تمہیں جس سمت چاہیں بہا لے جائیں۔ اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اپنا وقت کیسے گزارتے ہو۔ دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو،
ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گی۔ اپنے ارد گرد تانا بانا ایسا بن لو، اپنے حالات ایسے بنا لو، اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے ماحول میں رہو، ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کر دے گا۔ تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ ہم تو بعض اوقات بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بے مقصد بیٹھے رہتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے گئے، حضور کا سلام دیا، حضور کا پیغام دیا، اللہ اکبر۔ تو ویسے کرنی تو تڑپ گئے نا، چشمان سے آنسو ہیں اور بار بار پوچھتی ہیں میرے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا۔ حضور نے کہا تھا نا کوئی اویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام دے اور اس سے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اللہ اکبر۔ تو یہ ملنے گئے حضور کی وصیت اور حکم کے مطابق، حضور کا سلام دیا تو یہ بار بار کہتے تھے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا، اللہ اکبر۔ تو جب یہ تڑپ دیکھی تو کہا اتنی محبت اور اتنا پیار تو حضور کو ملنے نہیں آئے، حضور کو دیکھنے نہیں آئے۔ تو حضرت اویس کرنی فرمانے لگے تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ تو یہ خاموش ہو گئے تو کہنے لگے میں نے نہیں نہ دیکھا تو مجھ سے پوچھ لو، تم پہلے بتاؤ کہ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اللہ اکبر، تم نے تو حضور کو دیکھا ہے تو ذرا بتاؤ نا۔ پھر خود ہی فرمانے لگے جس نے نہیں دیکھا اس سے پوچھ لو۔ کہا کوئی قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے، دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی قربت میں ہی رہے ہیں اگرچہ بظاہر دور رہے ہیں۔ تو یہ اتنے جلیل القدر صحابی ملنے گئے، کچھ دیر باتیں کی، اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے ہاتھ بڑھا دیے، کہا اچھا آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی کرنی، اچھا حشر کو ملیں گے، اللہ اکبر۔ تو وقت بہت قیمتی ہے، کسی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو ترک کر دے۔ جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، تو روزہ بھی آتش دوزخ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے تو کس مسرت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روب منزل کیا۔ تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک عضو بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے۔ وہ ایک مسرت، ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نب گیا، سارے دن کی تکلیف بھی کٹ گئی اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا۔ فرمایا روزے دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے۔ جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا، تو بعض کو 10 گنا، بعض کو 70 گنا، بعض کو 100 گنا، بعض کو 700 گنا، تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بندے کے اعمال کا صلہ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود عطا کروں۔ جب وہ خود عطا کرے گا تو کتنا عطا کرے گا؟ سخی اتنا بڑا ہو تو پھر کیا عطا کرے گا؟ بلکہ بعض نے اس کو عجزی ہی کی بجائے اجزا پڑھا ہے بصیغہ مجہول، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔
باقی اعمال کی جزا جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور بہت کچھ ہے، لیکن روزے کی جزا میں خود ہوں، اور جس کو وہ خود مل گیا پھر جنت میں مل گئی، جنت والا جو مل گیا پھر جنت بھی مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں۔ تو روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اس کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو خوش نصیب لوگ روزے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا، جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، اللہ اہل ایمان کو، اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھ لے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روزہ دار کے لیے اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، اللہ کی رحمتوں کے اجالے ہیں جو اس کے اوپر برستے ہیں۔ تو میں اور آپ اس ماہ انور کو، اس ماہ نور کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے اندر کے پاپ دھل جائیں، ہماری غلاظتیں گناہوں کی مٹ جائیں، ہمارا سینہ صاف ہو جائے، ہم اہل ایمان کے لیے کشادہ دل ہو جائیں، ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے، تکبر سے، بخل سے، ریا سے اور دیگر امور بد سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے۔ روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ اس سے سیکھ لیں، اور روزے کی برکات ضبط نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں، تو ہم روزے کے بعد بھی، ماہ صیام کے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر، ایک تازگی لے کر، ایک نور و روشنی لے کر کے جو ہے وہ معاشرے کے، اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرد کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں۔ تو اللہ اس ماہ صیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر سال مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہم پورا مہینہ بھوک کاٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کی اس تاریخ میں ہم عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہ صیام ہماری زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور ہم ایک نئے باغپن کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں گے اور ضبط نفس سیکھیں گے اس مہینے سے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب بصرے میں آئے تو ایک صاحب مناظرہ کرنے کے لیے منتظر کھڑے تھے کہ مسلمانوں کا امام آئے، میں ایسے سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اور امام محمد بن حسن الشیبانی جب تشریف لائے تو چمکتا ہوا روشن چہرہ، سر پہ سفید امامہ، بدن پہ سنت کا جامہ، جو ہی تشریف لائے تو جو مناظر کھڑا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے اور آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بحث نہیں چھیڑی، ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ شخص بولا، وہ جو مناظرے کے لیے آیا ہوا عیسائی تھا، اس نے کہا کہ جب میں نے مسلمانوں کے امام محمد بن حسن الشیبانی کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی، جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑے محمد کا عالم شان ہے، خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا۔ تو مسلمان کو دیکھ کر کے حضور یاد آئے، ہمارے رویوں سے ہمارے نبی پر لوگ درود پڑھیں، ہمیں دیکھیں، ہمارے کردار کو دیکھیں، ہمارے اخلاق کو دیکھیں، ہماری گفتگو سنیں، ہمارے پاس چند لمحے انہیں بیٹھنے کا موقع ملے، ہمارے ساتھ سفر کرنے کا انہیں موقع ملے، ہمارے ساتھ کاروبار کر کے دیکھ لے، رشتہ داری کر کے دیکھ لے، جب ہمیں ملیں تو وہ کہیں واہ واہ، جب حضور کا غلام یہ شان رکھتا ہے تو پھر حضور کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں دیکھیں تو درود حضور پہ پڑھیں، تو اپنے کردار اتنے خوبصورت، اتنے دل آویز بنا لو کہ اس سے اسلام پھیلے گا، اس سے اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ تو سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کو ہم نافذ کریں، اپنے رویوں میں اسلام کو نافذ کر لیں، اپنے طرز زندگی میں اسلام کی حکمرانی لے آئیں، اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کر لیں، پھر یہ سفر آگے ہوگا۔ میں دوسرے پر اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہوں، خود اپنے پہ اسلام کو نافذ نہیں کرنا چاہتا۔ میں دوسرے کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں لیکن اپنے رویوں پہ میں نے کبھی غور نہیں۔ میرا طرز زندگی کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تو میرا اس کا انداز کیا ہے، کیا پورا کر لیتا ہوں، کیا میری زبان سے جھوٹ تو نہیں نکلتے، میرے لہجے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب اور باعث تو نہیں ہے۔ تو اسلام کے جمال کو اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے پیش کرو، تمہیں دیکھیں تو لوگ حضور کے غلام بنتے ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔
इतनी बरकतें और इतनी रहमतें अल्लाह ने इस मुबारक महीने के दामन में डाल दी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ए ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहलों पे फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों फ़र्ज़ किए गए, वजह क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। तो रोज़े की फ़र्जियत का नतीजा तक़वे का हासिल होना है, इत्तिक़ा की दौलत का नसीब होना है। तो इस आयत करीमा में 3 चीज़ें बयान की गई। सबसे पहली, भूख और प्यास से हासिल होता है। प्यास काटने से, भूख काटने से क्या तक़वा नसीब हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखने की तलकीन की गई। यहाँ नॉर्वे में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर 20-20 घंटे का रोज़ा है, और हमारे भी यहाँ 16-17 घंटे मुसलसल शिद्दत की गर्मी में भूख और प्यास काटना होती है। तो इतना तवील दौरानिया जो भूख और प्यास काटी है, इसका मकसद रिस्क बचाना नहीं है, बल्कि वयुज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, माह सियाम में मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है। आप अपना बजट देख लीजिए, बाकी महीनों की निस्बत माह सियाम में आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं और कुशादगी होती है। तो ये कोई खुराक बचाओ मुहिम नहीं है, बल्कि रिस्क तो बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद 20-20 घंटे, 17-17, 18-18 घंटे प्यास और भूख काटना, इसका कोई मकसद है तो वो मकसद कुरान ने बयान किया कि इसके नतीजे में तुम्हें इत्तिक़ा की दौलत मिलेगी, तुम्हें तक़वे का नूर नसीब होगा। समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी। अल्लाह ने उसके सीने में वो दर्द, वो दरक, वो मोहब्बत, वो उल्फतों का एक जहां आबाद कर दिया है। माँ तो फिर माँ ही होती है। उसके सीने में रखा हुआ प्यार तो एक अजीब कायनात है, तड़पती हुई ममता एक अलग ही जहान है। कभी आपने देखा हो कि बच्चा घर से निकलता है, दुनिया की बड़ी बड़ी दानिशगाहों में उसका इंतजार हो रहा होता है, लोगों को अक्लो बीनश सिखाने जा रहा होता है। उसकी एक एक बात को लोग मोतियों की तरह झोलियों में डालते हैं, और दुनिया की दानिशगाहों में, यूनिवर्सिटियों में और दरसगाहों में लोग उसके मोतियों जैसे जुमले सुनने के लिए बेताब होते हैं कि ये अक्लो बीनश का मुरक्का है, ये फहमो इदराक का पहाड़ है, इसकी बातें जिंदगी गुजारने का गुर सिखाती हैं। तो लोग सीखने के लिए जमा होते हैं। लेकिन वो शख्स जब घर से निकलता है तो माँ कितने भोले अंदाज में कहती है, पुत्र जरा सड़क ध्यान से अबूर करना। जो दुनिया को अक्लो बीनश का सबक सिखाने जा रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि सड़क कैसे अबूर करनी है। लेकिन माँ के प्यार का रूप है, ये माँ की मोहब्बत का तेवर है, ये उसकी उल्फत के रंग हैं। तो जब तक बच्चा घर पलट नहीं आता, बेटा वापस नहीं पहुंच जाता, माँ के दिल में खटका रहता है और वसवास में रहती है, और बेटे के लिए दुआएं मांगती रहती है कि मेरा बेटा खैर से घर पलट आए। माँ के सीने में इतना प्यार क्यों है? दुख झील लेती है, तकलीफें गवारा कर देती है। गरीब माएं तो बेटों और बेटियों का पेट पालने के लिए किसी के घर के बर्तन भी मांजने पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं करती। तकलीफें सह लेती हैं, अजियतें गवारा कर देती हैं, लोगों की गुलामियां कबूल कर लेती हैं। माएं अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करती है। माँ को अपनी औलाद से इतना प्यार क्यों है? एक ही जवाब है, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। मेरे जुमले को दिल के कानों से सुनना, जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। जन्म देने वाली के प्यार का ठिकाना कोई नहीं, तो जो खलक करने वाला है उसके प्यार का अंदाजा कौन कर सकता? तो माँ गवारा नहीं करती कि मेरा बेटा भूखा रहे, तकलीफ में रहे, बेटा भूख में तड़पे, तो माँ बेचैन हो जाती है। तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उसने कैसे गवारा कर लिया कि मेरा बंदा भूखा रहे? सहरी का खाना खाया है, कड़कती दोपहर है,
برستی گرمی ہے، زباں پہ پپڑی جم گئی، حلق خشک ہو گیا، کھانے کے لیے پینے کے لیے سب کچھ میسر ہے، لیکن کہا نہیں ایک گھونٹ بھی نہیں لینا، وضو کرتے بھی احتیاط کرنا ہے حلق سے نیچے کوئی قطرہ اتر نہ جائے، کچھ کھانا بھی نہیں ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب نے یہ کیسے گوارا کر؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی آغوش میں آنا پڑے گا۔ بیٹا بیمار ہو گیا، ماں ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے دوا تجویز کی، سیرپ لکھا، وہ کڑوا تھا، بیٹا پیتا نہیں، ماں نے زبردستی اس کو لٹا لیا، اس کا حلق کھولا، منہ کھولا، اس میں قطرے سیرپ کے ٹپکا رہی ہے، بچہ چیختا ہے، روتا ہے، لیکن جو وہ قطرے حلق سے نیچے اترتے جاتے ہیں ماں کے چہرے پہ طمانینت آتی جاتی ہے۔ کیا ماں صفاق ہو گئی ہے؟ نہیں۔ ماں کی ممتا چھن گئی؟ نہیں۔ وہ جو بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھ کے مطمئن کیوں ہے؟ کیا ماں کی ممتا رخصت ہوگی؟ جواب نہیں۔ تو پھر کیوں ماں اتنی خوش ہے؟ کہا بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے، چند لمحوں کی تکلیف ہے، کچھ لہجوں کی کڑواہٹ اور تلخی ہے، لیکن یہ سیرپ جب معدے میں اترے گا تو نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ماں کی نگاہ اس کڑوے سیرپ پہ نہیں، ماں کی نگاہ نتیجے پہ ہے۔ کہا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تمہیں بہت پیار کرتا ہے، لیکن بھوک اور پیاس اس لیے گوارا کروائی جا رہی ہے لعلکم تتقون، اس کا نتیجہ تقوی کی صورت میں برآمد ہوگا۔ تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تم تقوی کا نور پالو گے۔ اس لیے مہینہ ایک موقع ہے، ایک فرصت ہے، ہم اس فرصت کو غنیمت جانیں اور اپنے نفس کو قابو میں کریں۔ روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اس سے وہ سب کچھ سیکھیں اور اپنے من کو سنوارنے کی کوشش کریں، تو جب ہم تقوی کی دولت پالیں گے تو روزے کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ میں آپ تک حضور کے وہ 4 فرامین پہنچانا چاہتا ہوں جو لاکھوں احادیث کا خلاصہ ہے، اور ان 4 احادیث کو اگر ہم اچھی طرح اپنی روح میں اتار لیں تو ہماری پوری زندگی نور علی نور ہو جائے گی، زندگی میں روشنیاں بھر جائیں گی، زندگی میں اجالے آ جائیں گے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ نیت اچھی ہے تو صلہ ملے گا، نیت بری ہے تو اچھے عمل کا بھی صلہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حرام اور حلال کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں، زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے۔ جس نے اپنے آپ کو شبے والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اور جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا۔ تیسری بات، حضور نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ یہ اسلام کا نور اور اسلام کا حسن بندے کو نصیب ہوتا ہے اگر وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک سانس با مقصد ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوارگی کے ساتھ، کس بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے 2 باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ ایک تو یہ، الوقت سیف پاتیون، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ اپنے ارد گرد تانا بانا ایسا بن لو، اپنے حالات ایسے بنا لو، اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے ماحول میں رہو، ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کر دے گا۔ تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ چوتھی حدیث سن لیجئے، میرے حضور نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ خیریت، عافیت، دولت، عزت، آبرو، یہ ہم پسند کرتے ہیں اپنے لیے، اور ہم یہ سب جو ہے وہ اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں، اہل ایمان کے لیے بھی پسند کریں۔ اللہ سب کو آبرو دے۔
کسی کی عزت پہ حرف نہ آنے پائے، کسی کو دھوکہ نہ ہو، کسی کو فراڈ نہ ہو۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی سے خود فراڈ تو نہیں کرتے، لیکن اس سے فراڈ ہو رہا ہو، اس سے دھوکہ ہو رہا ہو تو اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔